مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ۔ وضو کے سنت عمل سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم غسل کا سنت طریقہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جب غسل خانے میں داخل ہونا ہے تو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیت الخلاء، غسل خانہ، یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں، گندگی والی جگہ ہوتی ہیں، تو ان جگہوں پہ شیاطین اور جنات وغیرہ رہتے ہیں۔ جب آدمی دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات انسان کے اور ان چیزوں کے درمیان ایک قدرتی اور غیبی پردہ عائل فرما دیتے ہیں۔ وہ چیزیں انسان کو پھر دیکھ نہیں سکتی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس پر عام ایک ذہن میں بات یہ آئے گی کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے، اگر آدمی مرد اور عورت اس حال میں ہے کہ اس پر غسل فرض ہے، تو کیا یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر غسل فرض بھی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دعا قرآنی نہیں ہے، یہ دعا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے جنابت کی حالت میں بھی۔ اس دعا کے بعد جب آدمی غسل خانے میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آدمی کپڑے اتارتا ہے۔ تو کپڑے اتارنے کا جو مسنون عمل ہے، انسان نے کپڑے اتارنے ہیں، لیکن اگر اس میں سنت کے مطابق اتارے گا تو یہ اجر کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا، اور اگر خلاف سنت اتارے گا تو کپڑے تو اتر ہی جائیں گے لیکن اجر سے محروم ہو جائے گا۔ مومن کا کوئی بھی عمل خیر والا وہ اجر سے خالی نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے آدمی کپڑے اتارنے میں قمیص، شرٹ یا بنیان، جو چیز بھی ناف سے اوپر جو چیز پہنی ہوئی ہے پہلے اس کو اتارے، اور اس کے بعد ناف سے نیچے جو چیز پہنی ہوئی ہے، وہ چادر ہے، وہ سلوار ہے، وہ ٹراؤزر ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، تو ابتدا انسان اوپر سے کرے اور اس کے بعد انسان نیچے سے چادر ہے یا سلوار ہے یا ٹراؤزر ہے اس کو اتارے، اور اس کے بعد آدمی غسل کے لیے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کوشش یہ کرے کہ غسل خانے میں بیٹھتے وقت قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھا جائے۔ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آدمی یہ کرے، اگر انسانی جسم پر کہیں غلاظت ہے تو سب سے پہلے اس کو دھویا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر اس کو دھو لیا جائے گا تو وہ محدود جگہ پر ہے، دھلنے سے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر انسان اس کو دھوئے گا نہیں تو جب انسان اپنے جسم پر پانی ڈالے گا تو وہ غلاظت والی جگہ سے بھی پانی بہہ کر باقی جسم پر غلاظت پھیلے گی، تو اس سے اس کے بڑھاؤ کا، پھیلاؤ کا زیادہ یقین ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے اس کو دھو دیا جائے تاکہ یہ باقی جسم پر نہ پھیلے۔ دھونے کے بعد انسان سب سے پہلے استنجا کرے، اور استنجا کرنے کے بعد وضو کرے جس طرح آدمی نماز کا وضو کرتا ہے۔ ایک بات صرف یاد رکھنی چاہیے، پاؤں کے دھونے کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وضو میں اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ جس میں پانی جمع ہوتا ہے تو پاؤں کو پہلے نہ دھوئے، اور اگر ایسا غسل خانہ ہے کہ جہاں پاؤں والی جگہ میں پانی جمع نہیں ہوتا تو پاؤں پہلے دھو سکتا ہے۔ رسول پاک کے دونوں عمل موجود ہیں، اگر پانی کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں، اور اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا غسل خانے میں جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں تو پاؤں پہلے دھو لیے جائیں۔ اس طریقے سے یعنی وضو کیا، اور وضو بالکل نماز والا کیا، اور اس کے بعد پاؤں کے بارے میں یہ جو تفصیل عرض کر دی ہے، اگر غسل خانے میں پاؤں جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے
تو آدمی جو ہے نا وہ پاؤں کو نہ دھوئے، اور اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پاؤں کو بھی دھو لے، اس کے بعد آگے غسل کا اہتمام کرے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں غسل کا سنت طریقہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔